السلام علیکم دوستو، ہم ہمارے چینل اسلامک نالج سعید میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ ایسی 6 جہنمی عورتیں جن کو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران دیکھا اور ان کے بارے میں جو باتیں بتائی، یقیناً اسے سن کر دلوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ پیش گوئی اس سمے کی ہے جب نبی پاک معراج کر کے واپس آئے۔ وہ جاتے مسجد نبوی میں نماز ادا کر کے واپس آتے اور بہت ہی غمگین، عجیب کیفیت اور کشمکش میں رہتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھ کر مسلسل روتے رہتے تھے۔ کچھ دنوں تک صحابہ نے ایسے ہی محبوب خدا کو دیکھا، لیکن ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ہیں، جا کر پوچھئے کہ وہ کیوں غم زدہ ہیں، ان پر کیسی کیفیت طاری ہے اور حجرے میں جا کر کیوں روتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ حجرے میں تشریف لے گئی۔ جا کر پوچھا کہ اے ابو، کیا بات ہو گئی، آپ کیوں اتنا غمگین ہو؟ اس پر نبی پاک نے فرمایا کہ بیٹی، ہم ان پلوں کو یاد کر کے روتے ہیں جن کو ہم نے معراج کے دوران دیکھا۔ ہم نے 6 ایسی عورتوں کو جہنم کی آگ میں تڑپتے جھلستے ہوئے دیکھا کہ جب بھی وہ پل یاد آتا ہے آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ اس کو سنتے ہی سیدہ فاطمہ نے کہا کہ رسول اللہ، وہ کون سی ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے جہنم کی تڑپتی ہوئی آگ نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا، اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ کے سوال پر اللہ کے محبوب نے فرمایا، فاطمہ، معراج کی رات میں جب میں نے جہنم دیکھا تو اس میں پہلی عورت کو دیکھا کہ اس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی، اور وہ اس طرح کی ایک پستان کی ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی تھی اور پہلے پستان میں ہوتے ہوئے دوسری پستان کے اندر سے گزر گئی تھی۔ وہ سلاخ جو دونوں پستانوں کے درمیان تھا، اسی کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ میں لٹکایا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کتنے تکلیف میں ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس عورت کا جرم کیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں حیض اور جنابت سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ سیدہ نے تیسری عورت کے بارے میں پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کو جہنم میں دیکھا جس کی شکل بالکل کتے جیسے اور اس کی آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہو کر کے پاخانہ کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی۔ پوچھا گیا کہ اس نے کون سا جرم کیا تھا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔
اللہ کے محبوب نے چوتھی عورت کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس عورت کو جہنم کی سولوں میں اس کے زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کبھی کوئی کسی کی زبان پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے دہکتے ہوئے جہنم کے سولوں میں لٹک رہی تھی۔ سیدہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس عورت کا جرم کیا تھا؟ فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، طعنے دیتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو نقصان پہنچاتی تھی، یوں اپنے زبان کو غلط استعمال کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے زبان میں سوراخ کر کے دوزخ کی آگ میں لٹکا دیا۔ محبوب خدا نے چھٹی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ سوچئے، بال کتنے نازک ہوتے ہیں کہ اگر دودھ پیتا بچہ پکڑ کر کھینچے تو ماں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اتنی تکلیف۔ سوچو اس عورت کا حال جو لٹک رہی ہے دہکتی ہوئی آگ میں اپنے بالوں کے ذریعے، اور دماغ اس کا ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ فاطمہ نے پوچھا، اتنی تکلیف اس کو کس وجہ سے ہو رہی تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بے پردہ گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی۔ بے پردگی کی وجہ سے اللہ اس کو یہ عذاب دے رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو، ہماری خواتینوں کو ہر ایک گناہ سے بچائے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خوب سارا اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔